مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، جواب کے طور پر ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے، گفتگو کا سلسلہ بھی ہوگا، اور جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ یوٹیوب پر ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ صحیح اسپیلنگ کے ساتھ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی ہم سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، روحانی علاج بھی پھر بیان کریں گے۔ اگر آپ استخارہ کسی کا کروانا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنا مسئلہ بھیجیں تو اس کے ساتھ جن کا مسئلہ آپ بھیج رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام ساتھ ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، جانتے ہیں آپ کہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آج بھی شعیب بھائی ماشاءاللہ سلسلے میں موجود ہیں۔ روحانی علاج شعیب بھائی سے بھی جانیں گے، استخارہ بھی کروائیں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ہیں شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ چلتے ہیں ناظرین، پہلے ایک درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوالات کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، انشاءاللہ عز و جل تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی چلتے ہیں ناظرین، پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک وظیفہ یہ پوچھنا تھا کہ ایک اسلام بھائی ہیں، ان کے آدھے سر کا درد ہوتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ عطا فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آدھے سر کے درد کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظہ مضبوط ہونے کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ السلام حافظہ مضبوط ہونے کے لیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھٹنے میں اکثر درد رہتا ہے، ہڈیوں کا درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے یہ عرض ہے کہ ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے جس سے ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ ظاہر و باطن ایک ہو جائے، صحیح ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ چلتے ہیں ناظرین روحانی علاج کی طرف۔ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آدھے سر کا درد، جسے درد شقیقہ کہا جاتا ہے، یعنی آدھے سر کا درد، تو اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے سلسلے میں اگر آپ جب بھی بیٹھے اور پین اور ڈائری لے کر اگر بیٹھیں گے تو آپ کے لیے وظائف لکھنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ آج دیکھا جاتا ہے کہ ہاضمہ اور حافظہ دونوں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے وظیفہ تو سنا لیکن یاد نہیں رہا، ذہن سے نکل گیا۔
تو اگر ہم ڈائری اور پین اپنے ساتھ میں رکھیں گے تو ہمارے لیے ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے وظیفہ سنا تو ہم شارٹ میں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں لکھ کر. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بعد میں کبھی آپ کو اس طرح کے مسائل کے لیے اگر کوئی روحانی علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنی ڈائری سے استفادہ کر سکیں گے. چلتے ہیں شعیب بھائی سے جانتے ہیں کہ آدھے سر کے درد کے لیے کوئی روحانی علاج کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ جی، جب بھی درد ایسا آدھے سر کا ہو یا پورے درد سر کا ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 مرتبہ پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پہ پھیر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درد سر میں کافی افاقہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ایک درد سر کے لیے اسپیشل ایک روحانی علاج ہے. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہے تو اس کے لیے خاص عمل یہ کرنا ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دے. یعنی جس کے سر میں درد ہو رہا ہے کوئی اور یہ عمل کر کے اس کے سر پہ دم کر دے. اب اس سے پوچھے کہ کیا درد باقی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ درد ہے تو پھر دوبارہ سے یہ عمل کرے. اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی یہ مکمل صورت 1 بار پڑھنا ہے، پھر دم کر دے. تو اگر یہ دوسری مرتبہ میں عمل کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیسری بار دوبارہ سے اس طرح سے دم کرے. یوں ایک بار دم کرتے رہیں. اگر اس کا درد جہاں بھی ٹھیک ہو جائے تو پھر دم کرنا روک دینا ہے، ورنہ 11 کا عدد پورا کر دے. اللہ پاک نے چاہا تو 11 کا عدد پورا کرنے یا 11 کے عدد پورا کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ عز و جل ان کا درد سر، آدھے سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا. یہ پورے سر کے درد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور بالخصوص آدھے سر کے درد کے لیے یہ عمل بڑا مفید ہے. شعیب بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہونے کا کوئی روحانی علاج؟ ابھی امتحانات کے بھی وقت ہے، جب کچھ دنوں کے بعد میں 10ویں کے امتحانات، 12ویں کے امتحانات بھی شروع ہو جائیں گے اور یہ وہ وقت ہے کہ طلباء کرام اپنی امتحانات کی تیاری، پھر جامعۃ المدینہ اور دینی مدارس کے طلباء کے عموماً امتحانات کا سلسلہ یا انہی دنوں میں ہوتا ہے، شعبان وغیرہ میں. تو اب طلباء پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے لیکن یاد کرنے کے بعد میں ذہن سے بات نکل جاتی ہیں، تو اس چیز کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہو گیا ہے. کیا فرمائیں گے حافظہ مضبوط ہونے کے لیے؟ اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کہ آپ نے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ درود شریف پڑھ لیجئے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر درود پاک پڑھ کے آپ نے پانی کی بوٹل پہ دم کر لیجئے اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور اس کو وقتاً فوقتاً پیتے رہیں. بہتر ہے کہ دن میں 3 مرتبہ پی لیں جب بھی موقع ملے آپ کو. اس کو پیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو سنے انشاءاللہ وہ یاد بھی رہے گا انشاءاللہ. یعنی استاد صاحب جو پڑھا رہے ہیں جی تو وہ یاد بھی رہے گا کہ انشاءاللہ. آپ کو کیا پڑھا رہے ہو، جو سنیں گے وہ یاد بھی رہے گا. ہوتا بھی یہ نا کہ یاد تو کر لیتے لیکن ایگزام کے وقت میں پیپر جیسے آ جاتا ہے تو ذہن سے نکل جاتا ہے. صحیح. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنے کی برکت سے یاد بھی رہے گا. اچھا، 5 نمازوں کے بعد بھی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ اگر کوئی یا قویو، یعنی اس کا انداز یہ ہوگا کہ آپ نے جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے یا قویو یا قویو یا قویو. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ اپنے سینے کی طرف دم کر دیں، جہاں پر دل ہوتا ہے اس طرف دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو قوت حافظہ جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہوا محسوس ہوگا. یعنی آپ کو انشاءاللہ یہ محسوس ہوگا کہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یاد رہ رہا ہے. جی، سوال ہو رہا ہے کہ گھٹنوں میں اور ہڈیوں میں اکثر درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بیان کر دے. بدن میں کہیں بھی درد ہو، ہڈیوں میں درد ہے یا کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، تو اس کو چاہیے کہ بدن کے اس حصے پر جس حصے میں درد ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 بار یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے. اس سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اس حصے پر جس حصے میں درد ہے وہاں دم کر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھٹنوں کا درد، جیسے آپ نے بالخصوص گھٹنوں کا ذکر کیا ہے، تو گھٹنوں کا درد اللہ پاک نے چاہا تو
ختم ہو جائے گا۔ بدن میں درد کے لیے ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یا مغنی ایک بار پڑھ کر اپنے سیدھے ہاتھ پہ دم کر کے درد کی جگہ پر ہاتھ پھیر لے، اول آخر دونوں عمل کے اول آخر درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل سکون مل جائے گا، بدن کا درد اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ظاہر و باطن ٹھیک ہو جائے، سوال کر رہے ہیں کہ ظاہر و باطن ٹھیک ایک ہو جائے، یعنی سوال تو ان کا ہے، ایسے مراد یہی ہوگا کہ جیسے انسان اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، کپڑوں پہ داغ لگ جائے تو کپڑے بدل لیتا ہے، اور چہرے پر اگر پمپلس نکل آئے، پھوڑیاں نکل آئے تو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس میں جا کر اپنے چہرے کا بھی علاج کرائے گا۔ تو ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، بدبو آ رہی ہے تو عطر لگا لیں گے، اور بدن گندا ہو گیا، پسینہ آ رہا ہے تو بندہ غسل کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے معاملہ نا کہ باطن کی صفائی، اس کے کہ دل بھی پاک ہو، جیسے ہم نے ہمارے کپڑوں کو صاف رکھا ہے، دل بھی صاف رکھے۔ جیسے کپڑوں پہ داغ لگتا ہے تو بندہ فوراً اس کو نکال کے دھونے کے لیے دے دیتا ہے، یا اگر وہ نکل سکتا ہے تو اس کو دھونے کی ترکیب بنا لیتا ہے۔ لیکن گناہ کرنے سے جو دل پر سیاہی لگتی ہے، دل پر ایک داغ لگتا ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ تو جبکہ اللہ پاک کے نظر کرنے کی جگہ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نظر کرنے کی جگہ انسان کا دل ہے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی صفائی کا ہم اہتمام کریں۔ شاید ان کی مراد یہ ہے کہ ظاہر و باطن کے ظاہر تو ہم صاف رکھتے ہیں، باطن بھی ایک ہو جائے، جیسے ظاہر ہم نے صاف رکھا ہے ویسا، تو کیا کرے کہ ظاہر کی بھی صفائی تو ہم کر ہی رہے ہیں، باطن کی بھی صفائی ہو جائے۔ اس کے لیے کرنا ہی ہے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے آپ نے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو اس کا کثرت سے ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا باطن انشاءاللہ تعالیٰ سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کھانے کے ہر لقمے پر اگر جو یا واجدو یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اس کی روایتوں میں ہے کہ اس کو 4 طرح کے فضائل حاصل ہوں گے، جو ہر لقمے پر یا واجدو پڑھنے کی عادت بنا لے گا۔ ایک تو سب سے پہلی برکت اسے ملے گی دل کی صفائی، جو یہ ایک فرما ہوگی، رہے تھے ہاں کہ دل ہمارا سیاہ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، تو دل کی صفائی ہوگی۔ اب دل اتنا گندا ہے کہ اس میں کینہ مسلمہ بھی بھرا ہوا ہے، حب جا بھی ہے، یہ باطنی امراض ہے، تو یہ سب ہمارے دل کے اندر ہے، ہم ظاہر کو صاف کر رہے ہیں، باطن گندا ہے۔ تو یہ عمل جو کرے گا، ہر لقمے پر یا واجدو پڑے گا، تو سب سے پہلی برکت وہ پائے گا کہ دل کی صفائی ہوگی۔ دوسرا، اسے نور ایمان نصیب ہوگا، یعنی ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور اسے نصیب ہوگا۔ تیسری چیز، اسے معرفت نصیب ہوگی، اور چوتھی، اس پر رقت طاری ہوگی، اسے رقت نصیب ہوگی۔ معرفت یعنی اللہ کی پاک کی پہچان اس کے نصیب ہوگی، اپنے گناہوں کی پہچان اس کو نصیب ہوگی کہ یہ عمل میرا گناہوں والا ہے۔ بعض اوقات نیکی کی صورت میں بندہ شیطان جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے، تو بندہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کو معرفت حاصل ہو جائے گی کہ یہ چیز میرے لیے نیکی کا سبب بنے گی یا گناہوں کا سبب بنے گی، یہ چیز نیکی ہے یا گناہ ہے، تو اس کو معرفت نصیب ہوگی، کسی چیز کی پہچان ہو جائے گی، اور اسے رقت نصیب ہوگی۔ رقت ایک اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ہم دنیا کے مال دھندے کمزور ہو جائے، نہ چلے تو روتے ہیں، لیکن عبادت میں کمزوری آ گئی، ہمیں رونا نہیں آتا۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے تو رونا آ رہا ہے، بچہ بیمار ہو گیا رونا آ رہا ہے، لیکن دل بیمار ہو گیا ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے رقت اللہ کے خوف سے نصیب ہو، عشق مصطفیٰ میں رقت نصیب ہو، مدینے کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے۔ آمین۔ تو یہ ایک ہے کہ اس طرح کی رقت اللہ پاک نے چاہا تو جو ہر لقمے پر یا واجدو کہے گا اور پھر وہ لقمہ کھائے گا تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کو یہ 4 برکتیں نصیب ہوگی۔ تو آپ چاہیں تو یا واجدو ہر لقمے پر پڑھنے کا اپنا معمول بھی بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا جو آپ بالخصوص جو آپ کا ایک سوال ہے کہ ظاہر کی طرح باطن بھی ہو جائے تو دل کی انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین، ہم سے یوٹیوب چینل پر بھی جو لوگ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میری لڑکی کا نام بشرا ہے، اس کے لیے رشتہ آتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیجئے۔ لڑکی کی ماں کا نام ہے تنظیم، انشاءاللہ بشرا بنت تنظیم کا، کہ ان کے جو ہے وہ رشتے تو آتے ہیں لیکن سامنے سے شاید طے نہیں ہو پاتے، سامنے سے
جواب نہیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، استخارہ کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک اور سوال موصول ہو رہا ہے کہ بدن درد کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ ابھی ایک درد کے متعلق ہم نے ایک روحانی علاج بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے عضو خاص میں یعنی کسی خاص عضو میں درد ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد 7 بار یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید و احاذر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اپنے اس حصے پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل وہ درد جاتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی کے پورے بدن میں درد ہیں اور وہ پورے بدن کے درد سے شفا چاہتا ہے تو پھر اب اس کو چاہیے، اس کے لیے 2 عمل اس کو کرنے ہوں گے کہ ایک تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ میں یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کا ورد کرے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ بدن کا درد بھی دور ہوگا اور تھکاوٹ بھی اللہ پاک نے چاہا تو دور ہوگی۔ یا غنیو کی آپ کثرت کریں۔ دوسرا، جس کے پورے بدن میں درد رہتا ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی پانی پیے تو وہ 33 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھے اور پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی پیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں۔ لڑکی ہیں بشرا، جی، اور ان کی ماں کا نام ہے تنظیم۔ جی، رشتے آتے ہیں طے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے استخارہ کا جواب بھی عرض کرتے ہیں اور پھر آپ کو روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک سوال ہم سے ناظرین موصول ہو رہا ہے کہ السلام علیکم، میرے ممی کو کمر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ کمر میں جس کے درد رہتا ہے اسے چاہیے کہ بعد نماز فجر یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے 41 بار سورۃ الفاتحہ الحمد شریف جو قرآن پاک کی بالکل پہلی صورت ہے، اس صورت کو سورۃ الفاتحہ کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہر بار بسم اللہ پڑھے۔ اب یہ آپ نے دونوں ہاتھوں پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر کے اپنی کمر پر ہاتھ پھیر لینا ہے۔ آپ کی والدہ یہ عمل کر لے تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی کمر پر ہاتھ پھیر لے، اللہ پاک نے چاہا تو ان کے بدن کا درد اور بالخصوص جو ذکر کیا ہے یہاں کا درد اللہ پاک نے چاہا تو ختم ہو جائے گا۔ سوال موصول ہو رہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجھے نوز میں گوشت ہے یعنی ناک میں گوشت ہے، تقریباً 7 سال ہوا، کم نہیں ہو رہا ہے، آپریشن کریں گے تو کم ہوتا ہے، یعنی ناک میں گوشت شاید بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی پرابلم میں ہے، جب بھی آپریشن ہوتا ہے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کان اور ناک میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، یعنی کان میں پھوڑی آ گئی ہے، کان میں درد ہے، پردے میں سوراخ ہو گیا ہے، پردے میں سجن آ گئی ہے، یا ناک کی ہڈی کسی کی بڑھ گئی ہے، یا ناک میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو یہ دونوں کے لیے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے 21 بار یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یہ پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے اس تکلیف کی شفا یابی کی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ناک کا جو گوشت بڑھ گیا ہے اس تکلیف سے آپ کو نجات حاصل ہو جائیں گی۔ دوسرا آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ آپ پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں کے گوشت کا حصہ آپ کا بڑھ گیا ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ یا اگر کوئی اور آپ کے لیے عمل کر رہا ہے تو وہ سیدھا آپ کے ناک پر دم کر دے جہاں پر گوشت بڑھا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، استخارہ کیا گیا بشرا کا؟ استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، شادی کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی، آپ نے کرنا ہی ہے شادی کے لیے روحانی علاج۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں، کیونکہ ایسے بسا اوقات ہو گئے کئی لوگ کہ لڑکے کے بھی رشتے میں رکاوٹ ہوگی یا لڑکی کے جو بھی ہیں، لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا بھی شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ 3 و 3 یہ صورتیں قرآن کریم کی 30ویں پارے میں 60 مرتبہ پڑھنا ہے
اور یہ عمل 40 دن تک کے کرے بلا ناغہ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو جلد سے جلد رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لڑکی کا بھائی یا لڑکی کے والد یا لڑکی کے لیے اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار جیسے چاچا ہے یا ماموں ہے، یہ ثواب کمانے اور جلد نیک رشتہ مل جانے کی نیت سے روزانہ کم از کم ایک بار مسجد میں ایسے وقت جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کرے جس وقت واقعی صفائی کی حاجت ہو۔ یہ ایک عمل ہے، اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی لڑکی پر کرم ہوگا اور اس کے لیے اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر لڑکے کا خود کا معاملہ ہے تو وہ لڑکا خود جھاڑو دینے کا کام کر لے مسجد کے اندر، فی سبیل اللہ یہ کام کرنا ہے۔ اگر روزانہ کر سکتے تو روزانہ کرے۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان نماز میں اس کی برکت لکھی ہے، تو آپ اگر یہ عمل کر لے تو اللہ کریم نے چاہا تو ضرور اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں گے، نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ اور جو عمل ابھی شعیب بھائی نے بتایا ہے، اگر یہ جھاڑو دینے والا عمل کرنا مشکل ہے یا ممکن نہیں ہے یا مسجد کے لوگ یا مسجد کے خادم صاحبان اس کی اجازت نہیں دیں گے تو آپ چاہے تو بس یہی عمل کر لیں۔ سورہ 3 یعنی والتین والزیتون والی صورت کو 60 بار پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کریں، 40 دن کے اندر اندر آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا اللہ پاک نے چاہا تو۔ جی چلتے ہیں ناظرین، کچھ آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہونے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ بیٹا ہونے کے لیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے عشق رسول میں اضافہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول میں اضافے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک اسلامی بھائی کو بواسیر کا مرض ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈراونے خواب آتے اس کا کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیجئے۔ ڈراونے خواب کے لیے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی شعیب بھائی، بیٹے کی تمنا ہے کوئی عمل کہ بیٹا پیدا ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی کرنا یہ ہے، دونوں کو میاں اور بیوی کو یہ روزانہ جو ہے نا 101 بار 101 ٹائم آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو جلد انشاءاللہ بیٹا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ 101 بار سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ مکمل سورت 101 بار میاں نے بھی پڑھنا ہے، بیوی نے بھی پڑھنا ہے۔ کوئی وقت خاص نہیں ہے، لیکن دن میں کسی نہ کسی ایک وقت میں یہ عمل کر لینا ہے۔ 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف، اور جب بھی یہ سورت پڑھیں گے اس کے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بیٹے کی نعمت نصیب ہوگی۔ ایک عمل آپ نے یہ بھی کرنا ہے، اگر بیٹے کی تمنائی ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے 10 بار یا باریعو یا باریعو یا باریعو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا باریعو 10 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، چاہے تو یہ شوہر پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے یا دونوں کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی نیک اولاد بیٹی کی صورت میں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ شعبہ عشق رسول میں اضافہ ہو، عشق رسول پیدا ہو، کیا کریں؟ اعجاز بھائی آنے والا مہینہ بھی شعبان کا ہے، شعبان الشہری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ اور شعبان الشہری، یعنی رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ جی کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ شعبان ہے تو اس سے عشق رسول، اب اس میں یہ جتنا کثرت ہو سکے درود پاک کی کثرت کے، ماشاء اللہ۔ علماء فرماتے بھی نا کہ شعبان میں جتنا ہو سکے اتنی کثرت درود پاک کی کرے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو ماہ شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے
تو 700 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 700 مرتبہ پڑھ لیں، کم سے کم تو 700 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا شہد ڈالے اتنی برکتیں ملے گی۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے جس سے یقیناً عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ہے سمبل ہے یہ کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور اس کا جب ذکر ہوتا ہے نا اس کو لذت ملتی ہے۔ ایک اپنے محبوب کے ذکر میں انسان کو لذت ملتی ہے عاشق کو، تو ایک یہ علامت ہے کہ جب اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے گا تو اس کو لذت ملے گی، اور جب ذکر نہیں ہو رہا ہے تو وہ خود ذکر کرے گا۔ تو ایسی محفل کو اختیار کرے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہو، نعت کی صورت میں ہوتا ہو، بیان کی صورت میں ہوتا ہو، ہے نا، نظم ہے یا نثر، دونوں میں سے کسی صورت میں اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے تو ایسی مجلسوں کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ نعتیں سننے کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے نا کہ نعتیں کثرت کے ساتھ سنیں، اس سے بھی نعت پڑھے یا سنے، لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر درود پاک ماشاءاللہ شعیب بھائی نے جو توجہ دلائی ہے کہ شعبان کا مہینہ بس ان قریب آنے والا ہے، آج رجب کی 28 تاریخ ہے، اور 2 دن کے بعد میں جو ہے ممکن ہے یا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن گزرنے کے بعد میں چاند نظر آ جائے تو شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے، تو اس میں درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ کوئی عمل بھی ارشاد فرما دے کہ کیا کرے، روحانی علاج کوئی؟ جی، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے جو ہے نا یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگر دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو نکال دی جائے گی، دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ عشق رسول کی شمع جلنے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ درود پاک کی کثرت بھی کرے، یا قہارو، اس کی تعداد نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے بس۔ پڑھتے رہیے تو چلے شعبان میں تو یہ دونوں عمل کر لے، درود پاک کی کثرت اور یا قہارو، اور بلکہ شعبان میں ہی کیا، رمضان میں ہے، پھر شوال ہے، اس کے بعد یعنی زندگی کے جب تک اللہ پاک سانسوں کو بحال رکھے تب تک یہ دونوں عمل کرتے رہے۔ عشق رسول انشاءاللہ عز و جل نہیں ہے تو پیدا ہوگا، ہے تو انشاءاللہ اس میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی کا جو ہے نا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اپنے عشق رسول میں اضافے کے لیے جو ہے نا روزانہ جو ہے نا یہ ایسا کرتے تھے کہ اپنے موبائل میں، کیونکہ عموماً ہوتا ہے گیلری میں جو ہے نا وہ ایک فولڈر بنا دیتے ہیں لوگ، اب اس کے اندر ہوتا ہے اپنی فیملی کی فوٹو ہوتی ہے، کسی اور کی فوٹو ہوتی ہے، یعنی بہت ساری فوٹوز وغیرہ گیلری میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک مدینہ بول کر کے نا گیلری بنا کے رکھ دی ہے اسلامی بھائی، اب وہ جب بھی ان کو یہ کہ بس یا دن میں جب بھی موقع ملے یا یہ موقع نکال کر کے، بلکہ وہ اسلام بھائی جو ہے نا وہ بس مدینے کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ گنبد خضرا کی کبھی یہاں سے زیارت کرتے تو کبھی اس طرف سے زیارت کرتے ہیں، یعنی یہاں سے فوٹو رکھی ہوئی، وہاں سے فوٹو ہے، وہ دیکھتے 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 پھر مدینے کی یادوں میں کھو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا کریں انشاءاللہ، امید ہے کہ وہ دیکھنے سے بھی محبتیں بڑھتی نا، اور زیادہ بھی کہ یاد گنبد خضرا سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت میں ایک شعر لکھا ہے نا، پے تبلیغ سنت جہاں رکھے مگر اے کاش، یعنی تبلیغ و سنت کے کام کے لیے مجھے دنیا میں کہیں بھی رکھے، پھر تمنا کر رہے اے کاش میں خوابوں میں اکثر پہنچتا رہوں مدینے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی کوئی فوٹو رکھ لے، گنبد خضرا کی فوٹو رکھ لے، وہ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اللہ پاک نے چاہا تو یاد آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یاد آئے گی تو اللہ نے چاہا تو یقیناً عشق بھی بڑھے گا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔ بواسیر کا مرض ہے، شفا یابی کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ جی، اس کے لیے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً جو ہے نا، کیونکہ یہ جسمانی تکلیف اندر کی ہے، تو آپ نے تو یہ کرنا ہے کہ یا سلام و 111 مرتبہ پڑھے، پانی میں دم کر کے جو ہے نا پیتے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کثرت کرنے سے امید ہے کہ بواسیر کی جو تکلیف ہے دور ہو جائے گی۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں کہ اس سے بھی بسا اوقات کھانا باہر کا کھانے سے بواسیر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی آپ احتیاط کریں، تیل کا یا کوئی ایسا چکناہٹ والی چیز وغیرہ نہ کھائیں، اس سے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بواسیر میں جتنا پرہیز کریں گے اتنی جلدی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ پرہیز بھی کریں۔ آپ کو ایک گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ روحانی علاج آپ نے ایسے وقت میں کرنا ہے جب کوئی مکروہ وقت نہ ہو، کیونکہ یہ عمل آپ کو نماز کے ذریعے کرنا ہے، تو ایسا وقت معین کیا جائے جس میں کوئی مکروہ وقت نہ آتا ہو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں جو ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں آپ نے سورہ علم نشرح
یہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورہ فیل پڑھنی ہے۔ یعنی اس کو آسان یاد رکھنے کے لیے یوں کیا جا سکتا ہے کہ علم نشرح، علم سے یہ لفظ سورت شروع ہوتی ہیں، تو اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں علم ترى، یہ بھی علم سے شروع ہوتا ہے سورہ فیل، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کو کہتے ہیں، تو یہ بھی علم سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، 2 رکعت آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں آپ نے 70 بار استغفار پڑھنا ہے، اور وہ استغفار یہ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ چند روز آپ کنٹینیو عمل کریں، گیپ نہ کریں، 21 دن عمل کر لیں، 11 دن عمل کر لے، روز یہ عمل کرتا رہے اور اللہ کریم سے دعا کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل وہ بواسیر، چاہے خونی بواسیر ہو یا بادی بواسیر ہو، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی کو خونی بواسیر ہیں تو اس کے لیے ایک عمل گھریلو علاج کے طور پہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ 5 عدد انجیر لے لے، سوکھے ہوئے انجیر، اس کے ٹکڑے کر کر پاؤ کلو دودھ کے اندر، جو ہے پاؤ لیٹر دودھ کے اندر یا پاؤ کلو دودھ کے اندر آپ نے اس انجیر کو ڈال کر اسے چولہے پر گرم کرنا ہے، چولہا ہے گیس وغیرہ پر آپ اس کو گرم کریں اور اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہیں۔ جب وہ انجیر جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ خشک ہو جائے گا اور انجیر کا جو رنگ ہوتا ہے اس طرح کا جب وہ زرد کلر کا جب وہ بن جائے گا، ایک حلوہ ٹائپ میں بنے گا، تو آپ نے اس کو کچھ ٹھنڈا کرنے کے بعد میں یہ کھا لینا ہے۔ آپ انجیر کی تعداد کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور دودھ کی تعداد کو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ ایک حلوہ بنانا ہے اور اس کو آپ نے کچھ دن کھانا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی بھی کرتے رہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، جلدی انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اچھا، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس کے لیے روحانی علاج۔ ایک خواب سے متعلق ایک سوال بھی موصول ہوا ہے، اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں کہ نبی صاحب ہیں، سوال کرے، اچھا یہ نبی ان کا نام ہے تو غلام نبی نام ہونا چاہیے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے برے خواب آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا ہے۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا برے خواب اس طرح سے آتے ہیں تو کیا عمل کرے کہ ڈراؤنے خواب دور ہو جائے، برے خوابوں سے نجات مل جائے؟ اس کے لیے جی، کرنا ہی اپنے ایک دم چھوٹا سی عمل ہے۔ اپنے سونے کے وقت میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ پڑھنا ہے۔ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لے یا پھر خود اپنے اوپر دم کر لے، اسی انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ڈراؤنے خواب نہیں آئے گی۔ برے خواب کے لیے بھی یہ عمل جی کیا جا سکتا ہے۔ جی، یا متکبرو سونے سے پہلے آپ نے 21 بار بتایا، آپ نے 21 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ برے خواب سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اچھا، سوال ہو رہا ہے کہ نام زہرا مکتوم بی، استخارہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے کہ اچھا یہ انہی کا ہے جن کے برے خواب کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے آپ استخارہ بھی فرما لیں، لیکن انہوں زہرا اور والدہ کا نام مکتوم بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے بھی جواب دیتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے: السلام علیکم، میرا نام شاہنباز خان ہے اور میری ماں کا نام کامینی کوثر ہے۔ میں جاب کرتا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہیں، قرضہ اتر نہیں رہا ہے، استخارہ کروانا ہے۔ جی نوٹ فرما لیں، شاہ نواز خان، یہ شاید اسپیلنگ میں ناظرین جب بھی آپ اپنا مسئلہ بھیجیں تو اسپیلنگ پہلے پڑھ لیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ شاہ نواز ہے لیکن آپ نے اسپیلنگ میں شاہ نواز لکھا ہے، تو پھر استخارہ میں جواب صحیح نہ آنے کا بھی اندیشہ اگر نام غلط ہوا تو۔ ان کی ماں کا نام ہے کامینی کوثر، تو استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ جاب کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ پریشان ہیں، قرض بھی بہت زیادہ ہو گئے، وہ اتر نہیں رہا ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ میرے جو ہے پیروں میں درد رہتا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ ہاتھ پیروں میں درد کے لیے بہت سارے روحانی علاج آج بھی بیان کیے گئے ہیں،
ایک روحانی علاج مزید بدن میں کسی بھی جگہ پر درد ہو تو اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اپنے درد کی جگہ پر، جیسے آپ نے پیروں کا ذکر کیا تو آپ چاہے تو پیروں پہ دم کر دیں یا ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ پیروں پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیروں میں جو بھی درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ یہ عمل جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یا محیی والا، یہ اتنا پاورفل عمل ہے شعیب بھائی کہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا یہ عضو ضائع ہو جائے گا، یعنی اس میں تکلیف اتنی ہے کہ خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عضو ضائع ہو جائے گا، وہ یہ عمل اگر صحیح صدق کے دل سے کرے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کا عمل جو ہے وہ اس کے عضو کو ضائع ہونے سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عمل آپ شروع کریں، پیروں میں درد ہے، بدن میں کہیں بھی درد ہے، تکلیف ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ کچھ آڈیو سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ ان کا بھی استخارہ فرما لیجئے گا۔ جی سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عرض کرتے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی پڑھا گیا ہے اس کو امتحان گاہ میں اچھے سے یاد رہے، کچھ ایسا وظیفہ یا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیجیے۔ سوال پھر سے پلے کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاروبار میں برکت کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں، جب تک ہم انشاءاللہ روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ زیادہ پڑھائی کرنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی جاتا ہے، کوئی روحانی علاج؟ تو دیکھیں، اگر آپ کا یہ مسئلہ اکثر ہے کہ آپ جب بھی کچھ پڑھتے ہو تو آپ کے آنکھوں سے پانی جاتا ہے، تو آپ کسی ڈاکٹر سے اپنی آنکھ بھی، یعنی جو آئی اسپیشلسٹ ہے، ان سے اپنی آنکھیں چیک کروا لے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمبر لگ گیا ہو جس کی وجہ سے پڑھائی کرنے میں آپ کے آنکھوں سے پانی جاتا ہے، ورنہ جو بھی یہ ٹریٹمنٹ کرے ان کا ٹریٹمنٹ لیجئے، اللہ کریم نے چاہا تو آپ کو آنکھوں سے پانی جانے والی تکلیف سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ روحانی علاج آپ یہ کر لیں کہ آپ پانچوں نمازوں کے فرض کے بعد میں، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر، سیدھے ہاتھ کی اور الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلیوں پر آپ جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر دے، اور اپنی آنکھوں پر 3 بار انگلیاں پھیر لے، شہادت کی انگلی اپنی آنکھوں پر پھیر لے، اور انشاءاللہ عز و جل ایک عمل تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور دوسرا اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ، یہ بھی عمل آپ کو نمازوں کے بعد ہی کرنا ہے، 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو آپ نے یوں بند کرنا ہے، اور اس پہ دم کر کے یہ بھی اپنی آنکھوں پر پھیر لینا ہے۔ چاہے تو آپ پہلے یا نورو والا عمل کر لیں 11 مرتبہ، پھر بسم اللہ والا عمل کر لیں، یا پہلے بسم اللہ والا عمل کر لیں پھر یا نورو والا عمل آپ کریں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں سے پانی جانا بند ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر کو ضرور چیک کروا لے، ہو سکتا ہے کہ نمبر لگا ہو، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو کلیئر بات پتہ چل جائے گی۔ اچھا، امتحان کے وقت جو ہے یہ اب قریب ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا، تو ہمیں ایک اور سوال اس طرح کا موصول ہو رہا ہے کہ یعنی یاد تو کریں گے لیکن امتحان ہال میں بھی یاد رہے تو اس کے لیے کیا کریں، امتحان ہال میں نہ بھول جائے جا کر؟ اس میں ہم نے پہلے بھی عرض کیے تھے اس حوالے سے کہ امتحان کے وقت میں بھی یاد رہے اور ذہن سے نکل جاتا ہے تو یاد آ جائے، تو اس کے لیے ہم نے وظیفہ بتا چکے تھے 786 مرتبہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ بندہ جو ہے نا سبق یاد کرنے سے پہلے، کتاب پڑھنے سے پہلے، وہ جو سبق پڑھنے کی دعا ہے نا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک،
یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے کی برکت سے بھی سبق یاد رہے گا، اللہ نے چاہا تو بھولے گا نہیں. تو یہ آپ جو ہے دعا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ انڈیا کی بہت ساری کتابوں کے شروعات میں یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں، کوئی کتاب آپ حاصل کر لیں جس کے شروع میں یہ دعا لکھی ہوئی ہو. آپ چاہے تو جب بھی سبق یاد کرنے بیٹھیں تو اس دعا کو ایک بار آپ پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود پاک، پھر آپ اپنا سبق یاد کریں. انشاءاللہ آپ کو سبق اس وقت جلدی یاد بھی ہوگا اور امتحان ہال میں بھی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو یاد رہے گا. اچھا، ایک اور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی. تو اگر آپ نے وہ سوال کا جواب یاد کیا تھا لیکن ابھی آپ امتحان کے ٹینشن میں آپ کے ذہن سے وہ جواب نکل جا رہا ہے، اس کا جواب یاد نہیں پڑ رہا ہے، تو آپ اس وقت درود پاک کی کثرت شروع کریں. اچھا، میں اس میں چونکہ اسکول کا سلسلہ ہمارا بھی رہا ہے، اسکول میں امتحانات دینے کا سلسلہ ہمارا بھی رہا ہے، اس میں ہم نے ہمارے استاذوں سے یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ ایک تربیت کرتے تھے کہ آپ کو جب امتحانی پرچہ مل جائے نا تو سب سے پہلے وہ سوال جس کے جواب آپ کو 100% یاد ہیں پہلے وہ لکھ لیں آپ، یعنی پریشر میں نہ آئے. پہلے امتحانی پرچہ ملے تو پہلے سوالات پورا پرچہ آپ پڑھ لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلا ہی سوال ایک دم اچھا لگا، یاد ہے، اور قلم اٹھایا لکھنا شروع کر دیا. اب وہ لکھتے لکھتے درمیان میں گاڑی اٹک گئی کہ یار اب کیا کرے. تو ہمارے استاد صاحب یہ تربیت کرتے تھے کہ امتحان میں آپ پہلے پرچہ پورا پڑھ لیں. کتنا منٹ لگے گا؟ 5-10 منٹ لگے گا. بیٹھتے ساتھ پہلے پورا پرچہ مکمل پڑھ لیں. اور آپ کو اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوال جو ہے نا جواب مجھے پورا یاد ہے، اب اس کو لکھنا شروع کریں. ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ نے پہلا سوال تو یاد تھا آپ کو، چلے آپ نے لکھ بھی لیا، اب جو دوسرا سوال آ گیا تو آپ ٹینشن میں آ گئے. اب وہ ٹینشن میں جب آپ آؤ گے تو پیچھے ایسے جو سوالات جس کے جوابات آپ کو یاد ہے، اس سوال کے جواب نہ آنے کے ٹینشن میں آپ پیچھے کے بھی جوابات بھول جائیں گے. تو پہلے آپ اپنا امتحانی پرچہ پورا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں جو آپ کو جوابات یاد ہے 100% اچھے سے یاد ہے پہلے ان کو لکھ لیں، پہلے وہ سوالات حل کر لیں. پھر جس کے جواب کچھ یاد آ رہے ہیں، کچھ دھندلے سے ہو رہے ہیں، پھر اب ان کو آپ لکھنا شروع کریں. اور جہاں آپ اٹک جائے کہ اب اس کے آگے کیا آنا چاہیے یاد نہیں آ رہا ہے، آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو جو چیز آپ نے یاد کی تھی لیکن ابھی ذہن سے نکل گئی ہے، بھول گئے ہیں، وہ فوراً یاد آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور جو عمل عرض کیا ہے، آپ پانی کی بوتل پر 786 بار یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں، آپ وہ پانی بھی پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اچھا، سوال موصول ہوا ہے ابھی کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے، یعنی گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں ناظرین ایک بات عرض کروں گا، میں نے ایک جگہ یہ بات پڑھی تھی اور بہت سمجھ میں بھی آئی، بڑی پیاری بھی لگی کہ عموماً اس سے نا ایک مراد یہ ہوتی ہے نا کہ یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ گھر میں سب محبت کے ساتھ میں رہیں، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بڑے اپنی چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کی بات مانیں، یہ ہم چاہتے ہیں. تو میں نے ایک جگہ نا ویسے لکھا کسی اور ضمن میں وہ بات تھی لیکن اس کو یہاں پر بھی ہم لے سکتے ہیں. لکھا یہ تھا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. یعنی بچے وہ ہم کہہ رہے ہیں تو بچے کرنے لگ جائے ضروری نہیں ہے، بچے ہم کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد مطیع و فرما بردار رہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بننا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں ہمارے بچے ادب سے بات کریں تو ہمیں اپنے بچوں کی امی سے، اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنے بڑے بھائی سے، بڑی بہن سے، یا چھوٹے بھائی ہیں یا چھوٹی بہن ہیں ان سے ادب سے بات کرنا پڑے گا. پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے نمازی ہوں، ہمیں نمازی بننا پڑے گا، ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا. گھر کی خواتین کو گھر میں نماز کی عادت ڈالنی پڑے گی. تو بچے ہمیں جو کرتے دیکھیں گے وہ کریں گے، ادب سے بات کرتے دیکھیں گے تو ادب سے بات کریں گے. اگر وہ ہمیں اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم موبائل یوز کرتے تو موبائل یوز کرنے کی عادت ہوگی. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں، اپنی بچوں کی امی کو گالیاں دے رہے ہیں، بچوں کو گالیاں دے رہے تو ان کے اندر بھی بے ادبی سے گفتگو کرنے کا سلسلہ رہے گا. پھر وہ اپنے چھوٹا ہے تو بڑے کی ادب نہیں کرے گا، بڑا ہے تو وہ چھوٹے پہ شفقت نہیں کرے گا. تو ہم اپنے گھر کا ماحول اگر اچھا بنانا چاہتے، خوشگوار ماحول بنانا چاہتے تو مجھے پہل کرنی پڑے گی، آپ کو پہل کرنی پڑے گی. آپ ایسا کام اختیار کریں جو اچھا مانا جائے.
تو انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کے چھوٹے وہ کام آپ کرتا آپ کو دیکھ کر وہ بھی وہ کام کریں گے، تو پھر گھر کا ماحول انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز کہ ماحول گھر کا خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی کی بات کو جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرتے۔ بچوں کی امی نے کچھ کہا، برداشت نہیں ہوگا، بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا، برداشت نہیں ہوگا، چھوٹا بھائی نے کچھ کہہ دیا، برداشت نہیں ہوگا، بہن نے کچھ کہہ دیا، برداشت نہیں ہوگا، پھر ہم جوابی کارروائی کرتے، پھر جوابی کارروائی پر جوابی کارروائی ہوتی ہے، تو اس سے بھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس میں پھر بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اگر غصے میں ہے، وہ اگر کچھ بول رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ ضبط کرے۔ آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش کریں گے تو آگ بھڑکے گی۔ پانی کا استعمال کرنا چاہیے، سامنے والا خاموش ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ سامنے والا جو ابھی بول رہا ہے کچھ دیر کے بعد میں وہ خاموش ہو جائے گا۔ پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اب اگر آپ اس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں تو اب اس کو بولے، یعنی وہ لڑائی کرنے والی بات نہ بولے، بگاڑنے والی بات نہ بولے، ورنہ پھر جو ٹھنڈا ہوا تو پھر سے وہ بھڑک اٹھے گا۔ اگر آپ جو بھی اپنا وضاحت کرنا چاہتے ہیں یا پیار سے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اب سمجھائیں۔ اس وقت سمجھائیں گے تو سمجھنا بھی نہیں ہوگا اور وہ بات کا بتنگڑ بنے گا، گھر میں فساد قائم ہوگا۔ تو اس لیے یہ دو تین چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ اچھا کام کرے، چھوٹے اچھا کام کرتا دیکھ کر اچھا کریں گے، اور لوگوں کی بات، گھر کا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی بات اگر ناگوار گزر بھی رہی ہے تو برداشت کرے، جوابی کارروائی نہ کرے، تو اس سے بھی انشاءاللہ گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا۔ کوئی روحانی علاج، اگر ایک تو روحانی علاج یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اپنی نمازوں میں جب ہم دعا کرتے ہیں نا، نمازیں پڑھ لی، اب اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں، تو ان دعاؤں میں یہ دعا اپنی شامل کر لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ جو ہے نا قرآن پاک کی صورت ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہیں۔ آپ یہ آیت کو جو ہے وہ دعا کے طور پر پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کا ریفرنس آپ چاہے تو نوٹ فرما لیں، پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73، پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 آیت نمبر ہے۔ یہ آیت کو آپ اپنی یہ یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، اور جب بھی دعا کرے تو اللہ پاک سے یہ دعا کرے، اس میں یہ دعا شامل کر لے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ یہ بہت ساری ہم دعائیں کرتے ہیں، اس میں ایک یہ دعا بھی شامل کر لے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کی جا رہی ہے؟ دعا یہ کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ہمیں اپنی بیوی کے ذریعے، ہمارے بچوں کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو جو یہ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے طور پر اگر آپ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں ماحول خوشگوار بنے گا اور گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنا بھول گئے، بعد میں یاد آیا، تو پھر اس کا انداز یہ ہوگا کہ آپ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ یہ دعا کو ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، کاروبار کے لیے سوال ہوا ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی، کاروبار میں برکت کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ لکھ کر لیمینیشن کروا کے اس کو گھر میں لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک استخارہ کا جواب باقی ہے، شاہ نواز کا۔ شاہ نواز بھائی کا جی استخارہ کیا گیا، شاہ نواز بھائی کا بھی، اور ساتھ میں زہرا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ زہرا یہ جو بتا رہے تھے کہ ان کو برے ڈراؤنے خواب وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کرا رہے تھے۔ استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف وقتی طور پر ہے یہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وظائف پر عمل کریں گے جو ہم نے بتائے، اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا، شاہ نواز بھائی آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایک تو آپ نے عمل بتا دیا، یا متکبر و خواب، برے خواب کے لیے۔ استخارہ میں آپ کے ایسے کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے ہیں، تو آپ نے جو عمل ہم نے بتایا ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ شاہ نواز بھائی جاب کرتے ہیں، پریشانی کا شکار ہے، قرض بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، آپ کے لیے ایک عمل یہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ کاروباری تکلیف بھی دور ہوگی، یعنی جاب جو کرتے ہیں اس میں جو تکلیف آ رہی ہے وہ بھی دور ہوگی، اور اللہ پاک نے چاہا تو قرض بھی
ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کی، ویسے پانچوں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد میں یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یعنی آپ یوں سمجھ لے کہ نہ سر پہ چھت ہو نہ سر پر ٹوپی ہو، ایسی جگہ آپ نے کھڑا ہو کر 500 بار 500 ٹائمز آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود پاک۔ آپ یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ کاروباری جاب کی جو تکلیف آپ کو پیش ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ کریم نے چاہا تو آپ کو جو قرض کا بار آپ کے سر پر ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا ابھی سوالات تو بہت سارے باقی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے پھر سوالات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے روحانی علاج بھی اللہ پاک نے چاہا تو بیان کریں گے۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہماری خطائے درگزر فرما دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہم سے گناہوں کی بیماری دور فرما دے، نیکیوں میں ہم سب کا دل لگا دے، تلاوت قرآن میں دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، تیرے ذکر میں دل لگا دے۔ یا اللہ پاک ہم سے پریشانیاں بھی دور فرما دے، ہم پر جو آفتیں بلائیں آئی ہیں وہ بھی دور فرما دے، جو آفتیں بلا آنے والی ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جن کے علاج جاری ہیں وہ کامیاب فرما دے، جن کی دوائیں جاری ہیں ان کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اچھے رشتوں کے منتظر ہیں تو ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں محبت عطا فرما، گھر امن کا گہوارہ بنا دے، گھر میں سکون عطا فرما، گھر میں اچھا ماحول قائم فرما دے۔ یا اللہ جو روزی کی تلاش میں در بدر ہے، کوئی یا بے برکتی کا شکار ہے، کوئی کاروباری تکلیف یا جاب کی تکلیف سے پریشان ہے، اے اللہ پاک تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے مولا، جن کے رزق کے دروازے بند ہے تو دروازے کھول دے، جو کام تو کر رہے ہیں لیکن تکلیفوں کا شکار ہے ان کی تکلیفیں دور فرما دے، جو بے برکتی کا شکار ہے انہیں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما، جو بیٹے کے طلبگار ہے ان کے لیے بیٹے کی نعمت عطا فرما دے، جو بیٹی کے طلبگار ہے اپنی رحمت انہیں عطا فرما دے، انہیں بیٹی کی نعمت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر